بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنا نام جو ہے اس علاقے میں منوایا اور اپنی پہچان کروائی۔ آج یہ معزز لوگوں کی فہرست میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحت اعجاز رضا صاحب۔ آپ نے یہیں کھیلتے کھیلتے تعلیم کے میدان سے گزرتے ہوئے اپنا نام بنایا، مقام بنایا، اور آپ دی ارکم اسکول حجرہ شاہ مقیم کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس ادارے کو بخوبی چلا بھی رہے ہیں۔ ہم آج ان سے گفتگو کریں گے۔ ان کی گفتگو یقیناً ان نوجوانوں کے لیے مفید ہوگی جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم فرحت اعجاز رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا فرحت اعجاز رضا صاحب، آپ کو میں نے آپ کی زندگی کو اپنے سامنے ہی دیکھا ہے۔ بچپن سے میں نے آپ کو دیکھا، پھر دیکھتے 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 آپ اس سٹیج پر آ گئے۔ یقیناً آپ معزز لوگوں کی فہرست میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ نے جو مراحل طے کیے، کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرا انٹرویو کیا۔ سر، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن ایک ہمارے ٹیچر تھے کالج میں، توقیر الحق صاحب، وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، گریجویشن میں، ماسٹرز میں بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ جس بندے کا شوق اس کا پیشہ بن جائے نا، جی، تو اس کے لیے ساری زندگی ہی آرام دہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کو مشکلات بھی آسان لگتی ہیں۔ صحیح۔ اس ضمن میں عبدالحمید ادم کا ایک شعر ہے کہ اس کا جو میں مفہوم ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، کہ اتنی مشکلات فیس کی کہ اب مشکلات نہیں لگتی اور وہ آسانیاں لگتی ہیں۔ گڈ۔ جب یہ ٹیمپرامنٹ اور یہ اسپرٹ بندے میں آ جاتا ہے نا، تو تب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تب ہر چیز آسان ہی لگتی ہے۔ صحیح۔ اور جب بندہ برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے نا جی، تو جتنا زیادہ وہ برداشت کرنا سیکھتا جائے گا اتنا وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ صحیح۔ یہ مین جو میری زندگی کا میرا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا بیئر کریں گے اتنا آپ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں گالی دیں گے نا، تو وہ آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کریں گے۔ بالکل صحیح بات۔ جی۔ اچھا، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کوئی ایسی مشکل جس کو فیس کرنے میں آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو یہاں تک پہنچتے پہنچتے؟ یقیناً آپ نے اپنا نام بنایا ہے، کوئی ایسی مشکل جسے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شیئر کرنا چاہیں؟ سر، میں نام بنانے والا کون ہوتا ہوں؟ نام بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی جی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جی صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عزت دیتا ہے، اور انسان اپنی عزت کو خاک میں تب ملاتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے۔ جب وہ برے اعمال کر کے تو برے اعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو عزت و تکریم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی گرے گی، اور انسانوں کی نظر میں تو پہلے ہی گر جاتی ہے۔ صحیح۔ تو سب کچھ قدرت کی طرف سے ہے۔ ہاں، محنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ صحیح۔ محنت کسی بھی سمت میں کی جائے، آپ اچھے کام میں کر لیں تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ برے کام میں کر لیں تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مشکلیں آتی ہیں، لیکن انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ثابت قدمی جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ صحیح۔ ثابت قدمی کے بغیر کوئی بھی فرد جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں بالکل صحیح۔ کامیاب لوگوں کی۔ اچھا، نہیں، آج سے اگر میں یہ کہوں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کو یقین تھا کہ آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جس سٹیج پہ آپ موجود ہیں؟ جی الحمدللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین تھا، اور مجھے جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا، ابھی بھی ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، جب میں مڈل کر رہا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان سے، تو
وہاں پہ ہمیں موسٹلی جو صبح کے لیکچرز تھے اس میں ٹیچر سے یہ بات سننے کو ملتی تھی، اور کتابوں میں بھی یہ پڑھتے رہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو وہ لفظ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. اور وہ تب تو الفاظ تھے، لیکن جب الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی، اب وہ الفاظ نہیں، وہ ایک خزانہ لگتے ہیں. یہ ہمارے اساتذہ نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ آج محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل دے دیا، اور کوئی شکوہ ہی نہیں رب سے. صحیح. اچھا فرحت اعجاز صاحب، آپ نے جو میٹرک ہے اور مڈل جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوق سلطان سے کیا، اور آپ ماشاءاللہ ڈبل ایم اے ہیں، آپ نے ایم اے انگلش بھی کیا، ایم اے اردو بھی کیا. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو مادر علمی، یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے جہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوق سلطان سے، تو وہ بھی ظاہر ہے یہیں جہاں پہ آپ نے ادارہ بنایا ہے وہیں پہ وہ ادارہ موجود ہے. تو ظاہر ہے آپ کو اپنے ادارے سے تو محبت ہوگی. اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کو گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوق سلطان جہاں سے آپ نے مڈل کیا، میٹرک کیا، اس ادارے سے آپ کتنی محبت رکھتے ہیں، ذرا بتائیے. جی سر، میری جو ارلی کوالیفیکیشن ہے وہ میں نے لاہور سے کی، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن سے. تو پھر ہم سوئچ ہوئے کیونکہ ہم ادھر کے ہی تھے تو واپس ادھر ہی آنا تھا. تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں اس ٹائم 7th میں تھا. تو 7th میں جب میں ادھر سے ادھر آیا تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا ڈیو ٹو ڈسٹرکٹ چینج. اس ٹائم کوئی ایسا رول تھا گورنمنٹ کا، تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. تو میں کافی بھاگ دوڑ کی، تو پھر میں خود ہی اکیلا یوں شیرگڑھ روڈ پہ آپ کی شاپ ہوتی تھی، تو وہاں پہ آپ کے پاس پہنچا. تو میں نے ذکر کیا سرسری سا، تو آپ نے کہا بیٹا آپ مجھے اپنا سرٹیفکیٹ لا دیں. تو میں نے آپ کو سرٹیفکیٹ میری جیب میں ہی ہوا کرتا تھا، تو میں نے آپ کو دیا. تو اس پہ آپ نے ٹیپیں بھی اپنے ہاتھ سے خود لگائیں. مجھے یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں، لیکن یہ مجھے یاد ہے کیونکہ وہ میرا جو ہے نا وہ ٹرننگ سٹیپ کہہ لیں. تو وہ جب میں نے آپ کو دیا، آپ نے ٹیپس وغیرہ لگا کے تو میرا ایڈمیشن کروایا. تو آپ نے کہا بیٹا آپ نے، بلکہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے منور صاحب کی کلاس میں جا کے میرا نام لکھا رجسٹر پہ، اور میں اگلے دن کلاس میں بیٹھا تھا اور میں بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اچھا خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ سر نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ نیکی کی ہے. تو اس کے بعد میں نے وہاں پڑھا، میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اور میٹرک میں نے وہاں سے کی. جب میں نے میٹرک کی تو چوک کے 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہوئے اس بیچ میں، ان میں ایک میں تھا. تو وہ مجھے بہت پیارا ہے ادارہ، آپ یقین جانیں بہت ہی پیارا ہے ادارہ مجھے. آپ اگر بات کریں دی ارکم اور گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان کی، تو ان دونوں میں ٹائی پڑے تو آئی واز میرا مطلب میں آلویز ود گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان. سر بات میں آپ کی پھر کاٹ رہا ہوں کہ وہ نا آپ نے ابھی ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر 7th میں آپ کو ایڈمیشن نہ ملتا تو یقیناً آپ کسی اور سائڈ پہ کام سیکھنے کی طرف نکل جاتے، تو تعلیم کے میدان سے آپ کٹ سکتے تھے اور کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے. یعنی ایک تو یہ تھی، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے والد جو تھے وہ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہوں گی اور آپ نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا. جی بالکل سر، اگر ایڈمیشن نہ ہوتا تو پھر ایسی ہی صورتحال تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ اچھی طرف بھی جا سکتی تھی، بری طرف بھی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ وہ اچھی طرف گئی. ایڈمیشن ہو گیا، میں ایک ادارے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا، کیونکہ میرے پاس گورنمنٹ اسکولس میں ہی پڑھنے کے جو چانسز تھے، ادروائز میں پرائیویٹ اسکول میں تو ایڈمیشن لے نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح بات. کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میں یا اپنے بلبوتے پہ کچھ کر سکتا تھا، یا جو کچھ مجھے سپورٹ مل سکتی تھی وہ مجھے ننہال سے ملی، ددہال سے نہ مل سکی. صحیح. تو ننہال سے جو مجھے سپورٹ ملی اس میں میرے نانا جی کی اور ماموں جی کی دکان تھی ادھر چوک پہ، وہاں پہ میں بیٹھتا تھا، اسکول سے فوری آ کے بھی بیٹھتا تھا، رات کو بھی ڈیوٹی کرتا تھا 1 بجے سے لے کے صبح کتنے بجے تک. آپ دیکھ لیں کتنی ٹف ڈیوٹی تھی. اس میں نے اپنے لیسن بھی یاد کرنے ہیں، اس میں نے دکان کا کام بھی کرنا ہے، اس میں سارے معاملات میں نے سونا بھی ہے. تو یہ ساری ڈیفیکلٹیز کو فیس کر کے
تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ مقام دیا ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک یتیم بچے کی کہانی۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ بچپن میں ان کے والد جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ان کے والد جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، پھر اس بچے نے اسٹرگل کی، کوشش کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے عزت کا مقام دیا ہے۔ اچھا فرحت اعجاز، آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ایم اے اردو اور ایم اے انگلش، تو اگر اس میں سے زیادہ رجحان آپ کا اردو کی طرف ہے یا انگلش کی طرف؟ سر میری 16 ایئر ایجوکیشن ہے اور 2 سبجیکٹ میں میری اسپیشلائزیشن ہے۔ اس کے بعد میری ٹیچنگ میں ڈگری ہے، بیچلر آف ایجوکیشن، اور پھر اس کے بعد میں نے ڈپلومہ کیا، ڈپلومہ ان ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں۔ تو میرا جو زیادہ رجحان تھا وہ اردو کی طرف تھا، کیونکہ مجھے جو شاعر ہیں نا اور اشعار یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں اس ضمن میں ایک جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جسم کی غلامی سے تو آزاد ہو سکتا ہے بندہ، لیکن زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ہمارے پاکستان میں اگر کوئی انگلش اچھی بول لیتا ہے تو اس کا اسٹیٹس اچھا ہے، اس کو قابل سمجھا جاتا ہے، اور جس کو انگلش بولنی نہیں آتی وہ جتنا بھی قابل ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک المیہ بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ ہمارے ملک کا ہے، اس ٹرینڈ کو چینج ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو انگلش میں نے اس لیے کیا کہ میں معاشرے میں سروائیو کر سکوں، اور اردو میرا شوق تھا۔ صحیح۔ تو یعنی آپ اردو کو ترجیح دیتے ہیں انگلش کی؟ میں ایم فل کر رہا ہوں اردو میں، اچھا۔ اور الحمدللہ مجھے اردو کا ایک کریز بھی ہے، اور اردو کا جو ہے وہ مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا۔ اچھا فرمائیے کہ آپ نے یقیناً بڑی اسٹرگل کی، آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں پڑھاتے رہے، اور بعد میں آپ کو خیال آیا کہ مجھے اپنا ادارہ بنانا چاہیے، تو پھر یہ ظاہر ہے آپ ایک کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر آپ نے کیسے اتنا پیسہ جمع کیا اور کس طرح یہ فرنچائز دی ارکم اسکول کی خریدی؟ یہ ذرا تاکہ ان نوجوانوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا، وہ بھی جو ماسٹر کر کے بیٹھے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں۔ جی سر، یہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے، کہ ہمیں شروعاتی جو مراحل تھے اس میں بڑا ڈرایا بھی گیا، اور بلکہ اپنے جو بہت ہی قریبی لوگ تھے، ویل وشرز تھے، محسنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں آپ ایسا پنگا نہ لیں۔ پہلے میں پڑھا رہا تھا، 2 نجی اسکول ہیں یہاں پہ، ایک میں تو میری پارٹنرشپ تھی اور ایک نجی اسکول جس سے میرا آغاز ہوا ٹیچنگ کیریئر کا، تو کوئی اتنی زیادہ سیلری نہیں تھی۔ 2009 میں نے چونکہ میں اپنی فری ہوا تعلیم سے، تو پھر میں نے جوائن کیا ایک نجی اسکول، وہاں پہ 3000 روپے میری سیلری تھی، صرف 3000 روپے سیلری، اور 2 چھٹیاں الاؤ تھیں اس میں، 2 چھٹیاں اگر نہیں کرتے تھے تو 300 روپیہ اضافی ملتا تھا، تو 3300 ہوگی۔ تو 3300 روپے میں آپ 2009 کنسیڈر کریں کہ کیسی سچویشن ہے۔ آپ نے مشکل حالات۔ جی 2009 میں ایک ادارہ جو ہے وہ نیا یہاں پہ نجی اسکول بنا، جس کے تمام تر جو مراحل تھے، ارتقائی مراحل، وہ میں نے طے کیے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کی، اس کا سارا کچھ کیا، بڑی محنت کی۔ تو اس میں میری جو سیلری تھی وہ 15,000 تک چلی گئی۔ پھر اس ادارے کا ایک ہیڈ آفس تھا، ٹھیک ہے، دار ارکم اسکولس، ان کا ہیڈ آفس تھا، تو وہاں میری ہیڈ آفس میں ایز اے اکاؤنٹس کوآرڈینیٹر جاب تھی۔ ساہیوال ریجن کا میں اکاؤنٹس کوآرڈینیٹر تھا، اور 15 برانچز جو تھیں ان کو میں ڈیل کرتا تھا۔ تو ہیڈ آفس سے مجھے کوئی 10,000 روپے کے قریب وہاں سے سیلری آتی تھی۔ تو باقی میری جو تھی وہ ٹیوشنس کی تھی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 2012 میں اور 15 تک میں 50,000 روپیز میری انکم تھی، 50,000 روپیہ میں کماتا تھا، اور میں رات 10-11 بجے تک کچھ اور ایک آدھ موبائل شاپ وغیرہ ایسا کوئی رینج تھا ہمارا، تو اس میں بھی انویسٹمنٹ تھی۔ تو یہ 50,000 روپے میں ان دنوں میں کماتا تھا۔ تو لیکن جو میری جمع پونجی تھی وہ اس ادارے میں نے پھر اپنی پارٹنرشپ کی، اور پھر جب ہمارا کلیش ہوا اس ادارے کے ساتھ آپس میں مالکان کا، تو وہ بھی ہمارے جو ہے وہ، جبکہ میں اس انٹرویو میں ویسے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بات چل رہی ہے تو اس کا تسلسل نہیں برقرار رہے گا،
تو وہ بھی ہمارے جو ہے وہ سنپ ہو گئے. یعنی آپ کی جو جمع ایمپٹی ہینڈ ہم نے اس کو شروع کیا. ہاں. اور اللہ کا فضل تھا، اور ساتھ میں میرے انکل ہیں ڈاکٹر شریف صاحب، اور اس ٹائم میرے ساتھ جو میرے انکل ہیں طالب حسین صاحب، انہوں نے کوآپریٹ کیا. انکل شریف کا پیسوں کا کوآپریٹ تھا میرے ساتھ، اور جو ہے انکل طالب صاحب ان کا ویسے میرے ساتھ کوآپریٹ تھا کہ اگر مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس میں گائیڈ کرنا. ایسی یعنی آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے؟ دائیں بائیں میرے وہ دست بازو تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک نوجوان جو ہے جس نے ماسٹر کیا آپ کی طرح، یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے نے ماسٹر انگلش کیا ہے یا اردو کیا ہے، وہ کسی ادارے کی فرنچائز لینا چاہتا ہے تو اس کو کتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے؟ فرنچائز والے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ تو دی ارکم اسکولز نے بہت اچھا اور بہترین کوآپریٹ کیا، اور ابھی تک بھی کر رہے ہیں. صحیح. اگر کہیں ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، میرا مطلب ہے کہ کم بیش کتنے پیسے ہونے چاہیے ایک بندے کے پاس؟ سر یہ گیم کتنے کی ہے؟ یہ گیم جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. کم از کم 10 لاکھ ہونا، اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اسکول. ٹھیک ہو گیا. اور ذہنی طور پہ بندے کو مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط صاحب کا ہونا جی، یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں نا. جی بالکل مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اپس ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، وہ آتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے تو انسان کا رزق ساتھ لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کو اتنا ملنا ہے. اب اس نے حرام کر کے کھانا ہے تو اس کے ذمہ ہے، حلال کر کے کھانا ہے تو اس کے ذمہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو ساری منزلیں آسانی سے طے ہوتی ہیں. جی. اچھا، میں نے نا آپ کی گفتگو سے ایک بات نکالی ہے، آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یعنی جو پارٹنرشپ ہے اس سے بندے کو گریز کرنا چاہیے. نئے آنے جانے والے جو نوجوان ہیں اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو پارٹنرشپ سے گریز کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر، پارٹنرشپ سے ضرور گریز کرنا چاہیے. وہ پنجابی کی ایک محاورہ ہے کہ سیر سیاپا، اور اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بعد جا کے مسائل ضرور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں یہاں پہ. جی ہمارے سامنے کئی اسکولز ہیں. میں خود اس چیز کا شکار ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسٹینڈ اپ کیا. باقی لوگ کسر نہیں چھوڑتے آپ کو گرانے کی. صحیح. تو میرا یہ نوجوانوں کو یہی میسج بھی ہے اور ان کو یہ مشورہ بھی ہے کہ نوکری جا کوئی کسب نہیں پیڑا. وارث شاہ نے یہ اپنی بات کہی تھی اپنی شاعری میں پنجابی میں. یہ جو نوکری ہے نا یہ بہت بری بلا ہے آپ کی. یعنی آپ نوکری کو اچھا نہیں؟ میں نوکری کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ نوجوان زیادہ دیکھیں نوکری کی طرف اب کوئی تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ نوکری کی طرف. حالانکہ تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، اب تعلیم برائے نوکری ہو گئی ہے. لیکن نوجوانوں کو یہ میرا میسج ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے نا کسی بھی کام میں، چاہے وہ اسکولنگ میں کر لیں، کسی اور چیز میں کر لیں، اب تو فیلڈز بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو نوکری سے 1000 درجے بہتر ہے آپ 10 روپے کی انویسٹمنٹ سے اپنا کام کر لیں. گڈ. اچھا، تو آپ نے یہ ادارہ بنایا ہے تو آپ کے کیا ارادے کیا ہیں، پلاننگ کیا کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، کیا ارادے لے کے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ سر جب میں نے اسکول لانچ کیا تھا تب تو ارادے جو تھے وہ اب کی نسبت اور تھے. اچھا. تب ارادے یہی تھے کہ اس کو روزگار کا ذریعہ بنانا ہے. بالکل صحیح بات. لیکن جوں یہ ادارہ بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ پھل لگا رہا ہے. جی. تو اب ایمز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں. وہ میں اکثر پنجابی کی مثال، میری گفتگو میں بہت سی مثالیں ہوں گی. جنہوں کے گھر دانے انہوں کے گملے بھی سیانے. ٹھیک ہے. اب اس پوزیشن پہ میں ہوں کہ اب میں سوچ سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بہتری ہو جائے، یہاں پہ بھی یہ بہتری ہو جائے. تو اب جو میرا مقصد ہے نا اس ادارے کو لے کے، اب یہ ہے کہ یہ علاقے کی جو مرحومی ہے نا، محرومی ہے جو اس علاقے کی، اس کو ختم کیا جائے. اب تعلیم برائے نوکری نہ ہو، اب تعلیم برائے انسانیت ہو. کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، برے تو ہوتے ہی نہیں ہیں لوگ. کوئی کم اچھے ہوتے ہیں، کوئی اس سے کم اچھے ہوتے ہیں، برے تو لوگ ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یا بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ. تو اس علاقے کی محرومی کو اس طرح ختم کیا جائے کہ تعلیم کے ذریعے، اگر جیسے میں نے چیزیں سیکھی ہیں
تو میں بھی تو انسان ہی ہوں نا جی. اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیزیں ڈالی جائیں, ایمانداری ہو, جھوٹ نہ ہو, کسی کی لیگ پولنگ نہ کی جائے. اب میرے بارے میں جو بات آپ سے پہلے ڈسکس ہو رہی تھی اسکولنگ کے بارے میں, تو وہ میرے بارے میں کسی نے ایم ہی چھوڑ دی ہے, حالانکہ مجھے میرا اس بات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ آبیاری ہو, یہاں پہ لوگ اچھے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا فرحت اعجاز صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی نوجوان جو آپ کا انٹرویو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں فرحت اعجاز سے ملوں اور اس سے رہنمائی لوں اور اس کے سامنے بیٹھوں, تو کیا آپ اسے ٹائم دینے کے لیے کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے تو تیار ہے؟ جی انشاءاللہ میں بالکل تیار ہوں, اللہ کے حکم سے تیار ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے چیزیں اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھے, تاکہ میرا یہ علم جو ہے وہ میری آخرت بھی سنوارے. صحیح. تو اچھا اب آپ یہ فرمائیے کہ اب مستقبل میں آپ کے ارادے یہی اسکول ہے یا کچھ اور بھی کرنے کا ارادہ ہے؟ سر مستقبل میں جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ اب مجھے پیسے کی تو ہوس نہیں ہے. صحیح. واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اسکول, انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارہ بنایا ہوا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا اسکول ہے تو دن بدن اس کی جو فیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو معاش بھی چلانا ہے. تو اس کے اکاؤنٹنٹ اس سے بات کر رہے تھے, تو معاش بھی آپ نے چلانا ہے, تو یہ جو بندہ آتا ہے اس کے ساتھ آپ بڑے سخی ہو جاتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے, پنجابی میں نے کہا تمہیں لگتا ہے میں پیسے اکٹھے کر رہے تھے؟ میں تو جنازے جو کہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر میرا جو نیکسٹ پلان یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے دی ہے, پیسہ بھی دے دیا ہے, اور میں اس ادارے کو جتنا بہتر بنا سکوں, کیونکہ یہ ایک اسلامی درسگاہ ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ نیکسٹ آنے والے دور میں ہم اس میں کچھ جو ڈپارٹمنٹس ہے وہ وسعت کے ساتھ ساتھ اس فری کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے اس کی ہم پہلا جو پلان ہے ہمارا اس کی بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی بلڈنگ ہو, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کو ہم جب وسعت میں لے آئیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, تو ہم اس میں فری ایڈمیشنز دیں گے, فری کوالیفیکیشن دیں گے بچوں کو اور بچیوں کو, اور اس میں مزید اس کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کو وسیع کریں گے, وہ چاہے ٹیکنیکل فیلڈز میں ہوں, وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں. اچھا اپنے ادارے کی دی ارکم یعنی اسکول جو ہے, اس کی کوئی ایک خاص چیز بتا دیں جو دوسرے اداروں سے الگ ہے. جی اس کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک ادارہ ہے. ہمارے پلے گروپ کے بچے کو بھی 30 سے 35 دعائیں آتی ہوں گی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو موقع محل کی دعائیں آتی ہیں وہ ذاکرین میں سے اٹھایا جائے گا, اور ذاکرین کا جو درجہ ہے وہ شہداء کے برابر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں, ہم کسی اور چیز کو دیکھیں نہ دیکھیں, قرآن اور یہ جو دعائیں ہیں اور نمازیں ہیں یہ ہمیں لے کے نکلیں گے انشاءاللہ آگے. اور اب یہاں تک بھی ہمیں اسی چیز کا ہی فائدہ ہوا, اور کوئی خاصیت نہیں ہے مجھ میں. ناظرین, جو فرحت اعجاز رضا صاحب سے ہم نے گفتگو کی, ہم نے یہاں یہ نتیجہ نکالا, ایک تو بندے کو مضبوط اعصاب ہونا چاہیے, مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے, دوسرا مخلص ہونا چاہیے. جو بھی کام آپ نے کرنا ہے مخلص ہو کے کریں اور اسے ٹائم دیں, وقت دیں. سٹارٹ انہوں نے ضرور کیا, سوچ کچھ اور تھی, لیکن اب ان کا جذبہ یہ ہے کہ خدمت خلق کرنی ہے اور اسی ادارے کے ساتھ مرنا جینا ہے. اور ان کے جو جذبات ہیں اپنے ادارے کے ساتھ, گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان کے ساتھ, وہ بھی محبت بھرے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنے ادارے پہ ترجیح دینی پڑی تو میں گورنمنٹ شوکت سلطان کے لیے وہ ترجیح جو ہے وہ ضرور ان کو دوں گا اس ادارے کی نسبت. تو یہ کی محبت ہے. اب ان سے آخر میں ہم ان سے پوچھیں گے اگر یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور پھر آخر میں ہم سے میسج لیں گے ناظرین کے نام. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ہٹ کے؟ جی بالکل. میں جو آج کل نوجوان زمانہ طالب علمی میں ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں نا, خود طالب علم ہیں آپ, تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھائیں بھی. جی ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں جب پڑھتا تھا میں ساتھ پڑھاتا بھی تھا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میرا آپ انٹرویو کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو اس سے, اور میں پڑھاتا بھی تھا ساتھ میں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, پروفیشنلزم آتا ہے بندے میں. بندے میں پروفیشنلزم کیا ہے؟ بندہ پنکچوئل ہو جاتا ہے, ریگولر ہو جاتا ہے. صحیح ہے.
بندہ جو ہے وہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندے میں بات کرنے کی سینس آ جاتی ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے بات کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایک کامیاب انسان بنتا ہے. تو کامیاب انسان بننے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور لوہے کو ایک بار بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح. اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور یہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. اور علم ایک لازوال دولت ہے. صحیح جی. اچھا، ہم نا اپنے جس مہمان کے پاس جاتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی شعر ضرور سنتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا شعر سنا دیں. آپ نے ماسٹر اردو میں کیا ہوا ہے. جی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں ہو لا الہ الا اللہ. صحیح. اچھا، فرحت اعجاز رضا صاحب اپنے کسی چاہنے والے کے نام کو پیغام دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے، کسی ناراض دوست کے نام پیغام دینا چاہیں، یا کسی اپنے یہ آپ کے جو ادارے کے بڑے لوگ ہیں ان کے نام کو پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ہمارا چینل حاضر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے بارے میں بات کروں گا کہ میری پچھلی جو آپ نے ٹریک چلایا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اجرا شامگین کا پہلا علمی اور ادبی چینل ہے، معلوماتی چینل ہے. اب بھی میں یہی بات کروں گا کہ علمی ہے، ادبی ہے، معلوماتی ہے. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس چینل کی تب ہوئی، میرے دوسرے دوستوں کے بھی چینلز ہیں، مجھے انٹرویو کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ ٹائم ٹائی اپ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یا تو چینل جو ہے وہ ان کا ویسے کاروباری چینل ہے، یا اس پہ سانگز چلتے رہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس لحاظ سے فائدہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی اس چینل کی اچھی چیز کہ یہ اساتذہ کا چینل ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو چینلز کے مالکان ہیں وہ بھی استاد ہیں، جن کے موسٹلی 90% لوگوں کے میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں یا ان کے ٹریک دیکھے ہیں چلتے ہوئے تو وہ اساتذہ کے ہیں. تو میں خود ایک استاد ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی استاد بنا کے بھیجا گیا تھا. تو اس نسبت کے ساتھ یہ چینل جو ہے وہ میچ کرتا ہے، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے اس چینل کو میں بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور اس کو لائک بھی کرتا ہوں. اور سب دوستوں سے کہتا ہوں چاہے میرا کوئی چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، چاہے کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، نہیں نفرت تو سبھی کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو لائک کریں اور دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسرے نمبر پہ جو میسیج آپ نے کہا کہ آپ اپنے اداروں والوں کو دینا چاہتے ہیں، اسکولز والوں کو دینا چاہتے ہیں، تو میں یہ پروگرام کی وساطت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے. کوئی محبت بھرا پیغام دے دیں. میں بڑا میٹھا ہوا بندہ ہوں. 2010 اور 12 کے فرحت اعجاز میں اور اس کے 2021 کے فرحت اعجاز میں بڑا فرق ہے. میں وہ لوگ جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں میں ان کو گلے ملتا ہوں، جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کی تعریف کرتا ہوں. تو میری کسی کے ساتھ رنجش نہیں ہے. تمام لوگ جو مجھ سے ناراض ہیں وہ میں اس چینل کی وساطت سے ان کے ساتھ ایکسکیوز کرتا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دل میں بات ہے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ناظرین، آپ نے سنا فرحت اعجاز صاحب کا انٹرویو. اگر کوئی دوست ان سے ناراض ہیں یا ان کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے، وہ ایک دفعہ ضرور تشریف لائیں ان کے دائرے میں، ان سے ملیں، ان کی محبت کا جائزہ لیں. یقیناً محبت بھرے انسان ہیں، درد دل بھی رکھتے ہیں. تو اپنے جو خیالات ہیں انہیں صاف رکھیں. اور آج آپ نے جو انٹرویو دیکھا یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مزید ہم ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان سے. تو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، زندگی جو ہے نا وہ کمبینیشن ہے خوشی اور غم کا. صحیح. ٹھیک ہے، اس کے بغیر زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی. صحیح. ہر بندے کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتا ہے. بالکل صحیح بات. یہ لازمی نہیں کہ خوشیاں چلتی جائیں. اگر خوشیاں چلتی جائیں گے آپ پھر بور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، نیچر بنائی ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. صحیح. میں نے فاقہ کشی بھی دیکھی ہے، غربت بھی دیکھی ہے، دھوکہ دہی بھی دیکھی ہے، امارت بھی دیکھی ہے. صحیح. ساری چیزیں دیکھی ہیں. نچوڑ یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس میں ہر بندے نے مرنا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، جی بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہر بندے نے آنا ہے اور جانا ہے. مین چیز یہاں پہ کام کیا دینی ہے؟ آپ کے اخلاق ہیں اور آپ کی عبادات ہیں. حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق سب سے پہلے ہیں جی. عبادات دیکھیں آپ کتنی، 5 ہیں، کاؤنٹڈ ہیں، 5 ہیں. نماز پڑھتے ہیں آپ، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی عبادات ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے ادر سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو حقوق العباد بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو میری یہاں کے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے، اداروں کے سربراہان سے، اسکول جو چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہیں، کہ آپ لوگوں کی تربیت اس طرح کریں کہ لوگوں کی زندگی سے پیسہ نکالیں، ایمان کی دولت لائیں اور انسان کو انسان بنائیں. ہمارے پاس لوگ نہ تو کتابیں پڑھنے آتے ہیں اور استاد کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. استاد خود ایک بہت بڑی کتاب ہے. بالکل صحیح. تو میرا یہ میسج بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے سبھی سے کہ آپ ایمانداری لائیں لوگوں میں. جھوٹ اور فریب یہ اگر ہم اداروں والے خود کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ تو پھر فیکٹریاں ہی ہوں گی. ہاں بالکل صحیح بات. جی جزاک اللہ. اچھا ناظرین، کیسا لگا فرحت ایجاد رضا صاحب کا دی ارکم حجرہ شاہ مقیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے ان کے نام سے؟ تو ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ ہم ایسی شخصیات کے انٹرویو آپ کے لیے لاتے رہیں. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فرحت ایجاد رضا صاحب کا بتائیے کہ جو آپ نے یقیناً دیکھا، غریبی کا دور دیکھا، تو آپ کے ادارے میں اگر کوئی یتیم بچہ کو تو آپ اسے کیا بینیفٹ دیتے ہیں؟ جی ہمارے لیے ہمارے پاس اس میں بہت اچھی فیسلٹی ہے کہ جو یتیم بچے ہیں نا جی، ان کے لیے ہمارے پاس فلی آف ہے. ہم بلکہ بکس بھی ان کو خود دیں گے یہاں سے. صحیح. کیونکہ یہ ایک مہنگا ادارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی جو روشنی ہے وہ ہر ایک تک پہنچے. صحیح. تو اگر کوئی یتیم ہے یا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر پیدا کیا. تو اس ضمن میں ہمارے پاس یتیموں کے لیے یہ چیز موجود ہے، یتیم بچوں کے لیے، کہ وہ آئیں، داخلہ لیں، ان سے کوئی چیز بھی ریسیو نہیں کی جائے گی. بالکل. اور ہمارے پاس جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے 10% ریلیکسیشن ہے فیس میں. اچھا. اور ٹیچرز کے جو بچے ہیں ان کے لیے 20% ہے. اور سب سے اہم چیز جو امام مسجد کے بچے ہیں ان کے لیے 30% ہے.